الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کے فضائل سے ہم سب کو خیرات عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سورت کو ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ حفظ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن پاک کا اتنا حصہ یاد کرنا جس سے نماز ادا کی جا سکے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ با جماعت نماز میں تو امام ہی تلاوت کرتا ہے اور ہم سب سماعت کرتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ جب نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا ایک حصہ بھی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو سیکھنا یہ نماز میں خضوع و خشوع حاصل کرنے کا باعث ہے۔ آسمان سے جتنا علم اتارا گیا، تورات، زبور، انجیل اور پہلے نبیوں پر جو صحیفے نازل ہوئے، ان سب کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ قرآن پاک کا پہلا لفظ ترتیب کتابی میں سب سے پہلے جو مضمون قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ ہے الحمدللہ۔ یہ دعویٰ ہے، اور اس کے بعد سارا قرآن اس دعوے کی دلیل ہے۔ یہ جو لفظ ہے الحمدللہ، جس سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اور اس سے آگے پورا قرآن 113 سورتیں اور پھر سورہ فاتحہ کی دیگر آیات، یہ سب اس دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ، ہر ثنائے خیر اللہ کے لیے ہے۔
ہر خوبی والی بات اللہ کے لیے ہے۔ مجازاً ہم کہتے ہیں کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر علماء اصطلاح سے پوچھیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ تعریف کا معنی پہچان کروانا ہے، تو اس لیے تعریف کا لفظ نہ بولا جائے بلکہ ثناء خیر۔ لیکن مجازاً ہم کہتے ہیں کہ ہر تعریف والی بات اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی میں کوئی خوبی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی ہے، چاند کی چاندنی ہے، دریاؤں کی روانی ہے، پھولوں میں خوشبو ہے، پھلوں میں غذائیت ہے، مٹھاس ہے، پانی پیاس بجھا رہا ہے، دودھ میں غذائیت ہے۔ جس میں جو خوبی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے۔ نبیوں میں، رسولوں میں، ولیوں میں جو جو شانیں ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں بلکہ کس کی دی؟ تو جس نے خوبیاں عطا کی ہیں اصل میں تعریف کے لائق وہی ذات۔ تو یہ دعویٰ ہے الحمدللہ، اور یہی ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ اپنے رب کی پہچان حاصل کریں۔ بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کی روح سے محروم ہوتے ہیں، اور بہت سارے دینی کام انسان اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے، وہ دین سمجھ کے ان کاموں کو کر ہی نہیں رہا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کی ضرورت سے واقف نہیں ہیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت کا پتہ ہو، اہمیت پتہ ہو، تو پھر بندہ اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ تو بسا اوقات ممکن ہے اولاد ماں باپ کے ڈر سے نماز پڑھ لے، لیکن ان کو پتہ نہ ہو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی شان کیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بعض دینی کام کر لے کہ میں نے یہ دینی کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو وہ معاشرے کے دباؤ سے دینی کام کر رہا ہے، ورنہ اصل میں وہ دین کی اہمیت سے یا غرض و غایت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، فرشتوں سے اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتا ہے، اپنے قرب کا انتہائی اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اور اس نے دنیا کی آزمائش میں ہمیں مبتلا کیا ہے کہ انسان اپنی قابلیت کو ظاہر کرے، اپنی استعداد کو ظاہر کرے، اور اس پر میری محبت کا رنگ چڑھ جائے۔ یہ جو جدائی کا زمانہ ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ انسان کی محبت کی آزمائش بھی ہے۔ جدائی میں دل محبوب کے لیے تڑپتا ہے، تو جو دنیا میں آ کر بھی اپنے رب کو یاد رکھے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو آرزو بھی عطا کی ہے اور ارادہ بھی عطا کیا ہے۔ تو جب انسان کے اندر طاقت بھی ہے، آرزو بھی ہے، ارادہ بھی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی تربیت کی جائے۔ اگر اس کی تربیت نہ کی گئی تو جس میں طاقت بھی ہے، آرزو بھی ہے، ارادہ بھی ہے، یہ تو دنیا کو جہنم بنا دے گا، جنگل بنا دے گا، یہ تو درندے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ اس کی آرزوؤں کا قبلہ درست کیا جائے، اس کے ارادے کو شریعت کا پابند کیا جائے، اس لیے دین کی ضرورت ہے۔
تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے دین کی جو ضرورت ہے اس کے لیے بیان کی ہیں. صدی 21ویں ہو یا 25ویں ہو، سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، ہر دور کے انسان کو دین کی ضرورت ہے. دین کے بغیر انسان نہیں بنتا. اس انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے دین کی ضرورت ہے. انسان کے اندر روح ہے، انسان صرف جسم نہیں. تو جب تک انسان کے اندر روح ہے، انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے. سائنسی ترقی، دنیاوی ترقی، اس سے آپ دنیاوی آسائشیں، سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں، پر سچی خوشی نہیں حاصل کر سکتے. روح کو سکون نہیں مل سکتا روحانیت کے بغیر. تو اس لیے صدی کوئی بھی ہو، 21ویں ہو یا 25ویں صدی آ جائے، ہر دور کے انسان کو دین کی ضرورت ہے. جس طرح ہمیں معاشرے میں رہنے کی ضرورت ہے، اکیلے رہ کے جنگل میں ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا دوسروں کی مدد کے بغیر ایک انسان اپنی ساری ضرورتیں خود پوری کر سکتا ہے؟ کہ خود بجلی بنائے، خود ہی وہ اپنا علاج بھی کرے اور خود ہی وہ بھٹا لگا کے اینٹیں بھی بنائے؟ کیا ایک انسان اپنی ساری ضرورتیں خود پوری کر سکتا ہے؟ تو جس طرح ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، معاشرے میں ایک دوسرے کے تعاون سے نظام زندگی چل رہا ہے، جس طرح ہمیں معاشرے میں رہنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں دین کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. دین کے بغیر نہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکتے ہیں، نہ زندگی کی منزل سمجھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمدللہ انسان کو دنیا میں بٹھا کر رب سے ملا دیتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمدللہ انسان کو تمام بد مذاہب سے، تمام گمراہیوں سے نکال کے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. الحمدللہ کا معنی میں نے کیا بیان کیا ہے؟ ہر ثنائے خیر، تمام خوبیاں، ہر تعریف والی بات اللہ کے لیے. جب انسان یہ لفظ پڑھتا ہے الحمدللہ، وہ تمام بد مذاہب سے، تمام گمراہیوں سے نکل آتا ہے اور اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. الحمدللہ عبادت کے لائق وہ ہے جو خوبیاں عطا کرنے والا ہے. سورج عبادت کے لائق نہیں، یہ تو بنایا گیا ہے، اس کو تو اللہ نے روشنی عطا کی ہے. چاند عبادت کے لائق نہیں، اس کو تو اللہ نے بنایا ہے. پھول ہو، دریا ہو، آگ ہو، پانی، یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، انہیں اللہ نے بنایا ہے. پتھر کی مورتیاں عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں. حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء ان کی بھی عبادت نہیں کی جاتی، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے. اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ ہے جو ہر تعریف کے لائق ہے، جو ہر خوبی والی بات کے لائق ہے. الحمدللہ ہر ثنائے خیر، ہر خوبی والی بات، اور جس میں بھی خوبی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اب یہ دعویٰ تھا تو اس کی پہلی دلیل کیا دی ہے قرآن نے؟ پہلی دلیل یہ دی ہے رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. آج ہمیں دکان نے رب سے دور کر دیا ہے، آج ہمیں اولاد نے رب سے دور کر دیا ہے، آج ہمیں معاشرتی تعلقات نے رب سے دور کر دیا. ہم کہتے ہیں پیسے کمانے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے.
گھر چلانے کے لیے بڑی تگودو کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دنیاوی ضرورتوں نے رب سے کاٹ دیا، رب سے دور ہو گئے۔ ایک تجھے پالنا اس کے لیے کیا مشکل ہے جو عالمین کو پال رہا ہے۔ الحمدللہ، وہ جو عالمین کو پال رہا ہے، سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو رزق عطا کر رہا ہے، بند پتھر میں کیڑے کو رزق عطا کر رہا ہے، وہ جو عالمین کا رب ہے، ایک تجھے پالنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو نہیں تھا وہ جہانوں کو پال رہا تھا، تو نہیں ہوگا وہ جہانوں کو پالتا رہے گا۔ اس سے تعلق جوڑ جو عالمین کا رب ہے۔ آپ طاقت حاصل کرتے ہیں اپنے مادی ذرائع سے، ذرا رب سے طاقت حاصل کر کے دیکھیں، رب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، رب سے جڑ کے دیکھیں۔ وہ جو عالمین کا رب ہے اس کا بن کے دیکھیں، اس کا ہو کے دیکھیں۔ جب اس کے بن جائیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر بیٹھے وہ بغداد میں ہوں، ساری دنیا کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، پھر آنکھیں بندے کی ہیں دیکھنا خدا کا ہے، پھر کان بندے کے ہیں سننا خدا کا ہے، پھر ہاتھ بندے کے ہیں پکڑنا خدا کا ہے۔ بیٹھا حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں ہے اور تخت 1600 میل دور پڑا ہوا ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آصف بن برخیہ نے کہا حضرت آپ پلک نہیں جھپک سکیں گے، میں پہلے تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ یہ وہ ہے جو رب کا بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا ہوش کر، کیا کہہ رہا ہے، میرے سارے بندوں کو گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، الا عبادک، پر جو تیرے بندے ہیں وہ میرے جال میں نہیں پھنسیں گے، جو تیرے بندے ہیں وہ میرے جال میں نہیں آئیں گے۔ کوشش تو میں سب کو گمراہ کرنے کی کروں گا، پر جو تیرے ہو گئے وہ میرے جال سے بچ جائیں گے۔ الا عبادک، جو تیرے ہو گئے۔ تخلیق کے اعتبار سے تو سارے بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، پر کچھ وہ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کا حکم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی لفظ رب العالمین سے عرض کرنا چاہتا تھا، یقین کر لیں اللہ عالمین کا رب ہے، یقین کر لیں وہ سب کو پار رہا ہے، وہ آپ کے لیے بھی اسباب عطا فرمائے گا۔ اس کا بن کے دیکھیں۔ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ رب کسے مانتے ہو؟ اسے عبادت کے لائق ماننا آسان ہے، رب ماننا مشکل ہے۔ اگر کوئی اسے رب مان لے تو چوری نہ کرے، رشوت نہ لے، سود کا نظام نہ اپنائے۔ یہ آج کل ہمارے ہاں شاپر، پلاسٹک کے شاپر جو ہیں ان پر پابندی لگی ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ گندگی کا باعث ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ شاپر زیادہ گندگی پھیلا رہے تھے یا ڈرامے اور گانے اور میڈیا زیادہ گندگی پھیلا رہا ہے؟ جی وہ شاپر تو آپ نے بند کر دیے، بھی گندگی کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے گندگی کا باعث تھے، آپ نے بند کر دیے، پر ان سے زیادہ جو گندگی ہے اسے کون بند کرے گا؟ ان سے زیادہ جو گندگی پھیلا رہے ہیں انہیں کون روکے گا؟ نالیوں کی صفائی کا، گلیوں کی صفائی کا تو ہمیں خیال ہے کہ جسمانی صحت خراب نہ ہو، اور وہ چیزیں جو ذہن کو گندا کر رہی ہیں، وہ چیزیں جو ذہنوں کو اور دلوں کو گندا کر رہی ہیں، ان گندگیوں کو کون روکے گا؟ اللہ پر توکل کریں،
اور ان گندگیوں سے اپنا تعلق توڑ دیں۔ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، اگر تو نے یہ برائی چھوڑ دی، رشوت چھوڑ دی، سود چھوڑ دیا، تو پھر تو فقیر ہو جائے گا، تو غریب ہو جائے گا، تو تنگ دست ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے خواہش کی عید آ رہی ہے، ہمیں نئے کپڑے سلوا دیں۔ بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا جتنی آپ کو تنخواہ ملتی ہے نا وہ تو مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے، کچھ بچتا نہیں کہ ان بچیوں کے سوٹ خریدے جا سکیں۔ جانتے ہیں نا عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ مسلمانوں کے خلیفہ، فرما روا تھے، وقت کے حکمران۔ اور بیوی کہہ رہی ہے پیسے کوئی نہیں کہ بچیوں کے کپڑے بنا سکے۔ اور کبھی وقت تھا یہ سفر پہ نکلتے عمر بن عبدالعزیز جب ابھی خلیفہ نہیں تھے، 7 اونٹوں پہ ان کے کپڑے لادے جاتے، 7 اونٹوں پہ کپڑے کہ سفر میں انہوں نے جو لباس بدلنے ہیں، یہ اتنے امیر تھے۔ اور جب خلیفہ بنے، ایک عورت آئی ان کے گھر مدد مانگنے کے لیے، تو اس نے دیکھا گھر میں ایک شخص گارا تیار کر رہا ہے اور ایک عورت اون بن رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ خلیفہ کا ہی گھر ہے؟ تو اون بننے والی عورت نے کہا ہاں یہ خلیفہ کا ہی گھر ہے اور میں خلیفہ کی بیوی ہوں۔ تو وہ جو بھیک مانگنے آئی تھی اس نے کہا اس گھر کو تو خود ضرورت ہے مدد کی، یہ میری کیا مدد کریں گے؟ تو خلیفہ کی بیوی انہوں نے کہا دوسروں کی مدد کر کر کے ہی ہمارا یہ حال ہوا ہے، ورنہ کبھی ہم بھی 7 اونٹوں پہ صرف کپڑے لاد کے سفر کو نکلتے تھے۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اے خلیفہ کی بیوی، کیا تم اس نوکر سے پردہ نہیں کرتی؟ یہ صحن میں گارا تیار کر رہا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اس کو دیکھ رہی ہو، خلیفہ کی بیوی ہو اور نوکر سے پردہ نہیں کرتی ہو؟ تو خلیفہ کی بیوی نے کہکا لگایا، ہنسی، کہا یہ کوئی نوکر نہیں، یہی تو خلیفہ ہے، یہ تو میرے خاوند ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں، عید آ گئی ہے، نئے سوٹ سلا دیں۔ بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کہ گھر میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے، جو خرچ آتا ہے ماہانہ وہ مہینے کا مہینے خرچ ہو جاتا ہے، کوئی بچت نہیں ہے۔ اگر آپ ایڈوانس تنخواہ لے لیں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس ہی لے لیں، تو پھر ممکن ہے کہ ہم بچیوں کے سوٹ بنا لیں۔ تو آپ نے خزانچی سے کہا کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیت المال کے سربراہ سے کہا۔ تو اس وزیر خزانہ نے کہا کہ آپ مجھے لکھ دیں کہ 1 مہینہ آپ زندہ رہیں گے، لکھ دیں کہ آپ ڈیوٹی دیں گے، میں پہلے ہی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں یہ تو میں لکھ کے نہیں دے سکتا، زندگی کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر نہیں ایڈوانس تنخواہ لی۔ جب خالی ہاتھ گھر آئے تو اس وقت جو اپنی اولاد کو وصیت کی تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، میرے سامنے 2 راستے تھے، ان میں سے ایک کو میں نے اختیار کرنا تھا، یا تو میں حلال حرام میں فرق ہی نہ کرتا، دولت ہی گھر میں لائے جاتا، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، تو پھر تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو سکتی تھی، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں صرف حلال کو گھر میں لاؤں اور تمہیں رب سے مانگنا سکھا دوں، تمہارے اخلاق سنوار دوں، تمہیں تقوی سکھا دوں۔ جب تمہارے دل میں تقوی ہوگا، رب سے مانگو گے، رب کبھی تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ تو میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، میں نے صرف حلال پہ اکتفا کیا ہے، میں تمہیں حرام کھلا کے دوزخ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں، اخروی کامیابی نہیں چاہتے۔ رب العالمین وہ جہانوں کو پالنے والا ہے،
آپ کو اپنی اولاد کی اتنی فکر ہے کہ اس کے حکم ہی توڑ رہے ہیں، حلال و حرام کا خیال ہی نہیں کر رہے۔ وہ جو عالمین کو پال رہا ہے وہ آپ کو بھی پالے گا، آپ کی اولاد کو بھی پالے گا، بس اس کا بن کے زندگی گزارے۔ جس دور کا میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ خلیفہ کی بیٹیوں کو عید کے لیے نئے کپڑے نہیں مل رہے، اس دور میں لوگ گھر سے زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا نظام خلافت راشدہ کی بنیادوں پر استوار کیا تھا کہ باہر کتنی خوشحالی تھی، آج امراء کے گھروں میں خوشحالی ہے، عوام مہنگائی سے مہنگائی میں پس رہی، اور ادھر اس دور میں خلیفہ کے گھر فقر و فاقہ ہے، لیکن عوام میں کتنی خوشحالی ہے کہ اگر کوئی امیر زکوٰۃ لے کے نکلتا، کوئی مستحق ملے جس کو میں زکوٰۃ دوں، کوئی مستحق نہیں مل رہا، کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں، اتنی خوشحالی ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے تقوی کے ساتھ نظام حکومت کو چلایا، اور آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا 2 راستوں میں سے ایک میں نے چننا تھا، میں نے حلال و حرام میں فرق کر کے حلال کو اختیار کیا، اور تمہیں رب سے مانگنا سکھایا ہے، رب العالمین، وہ جو عالمین کو پالنے والا ہے اس سے مانگے۔ آگے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، یا اللہ تو اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا داؤد، وہ بندے جو نافرمان ہیں، میرا حکم توڑنے والے ہیں، نافرمان ہیں، میں ان سے جتنی محبت کرتا ہوں اگر انہیں پتہ چل جائے تو ان کے دل سینے میں پھٹنے لگے۔ اگر ان بندوں کو یہ پتہ چل جائے جو نافرمان ہیں کہ میں رب ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اے داؤد، اگر نافرمانوں سے اتنی محبت ہے تو اطاعت گزاروں سے کتنی محبت ہوگی۔ جو نافرمان ہیں جب میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں تو جو میری طرف متوجہ ہیں، جو عبادت گزار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ یحبہم ویحبونہ، قرآن کہتے ہیں اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ وہ نافرمانوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے منو دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے پردے پاون والا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آگے فرمایا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو وہ دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو بھی مجازی طور پہ مالک بنایا ہے، عارضی طور پہ کچھ وقت کے لیے مالک بنایا ہے، اور نافرمانوں کو بھی مالک بنایا ہے۔ دنیا میں جو کافر ہیں ان کو بھی مالک بنایا ہے چیزوں کا عارضی طور پر، لیکن قیامت کے دن لمن الملک اليوم، حشر کے میدان میں اعلان ہوگا، اے دنیا میں اپنے بادشاہی کے نشے میں رب کو بھول جانے والوں، نمرود، قارون، فرعون، حامان، شداد، یہ بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران، وہ جو رب کو بھول گئے اور خود خدا بن بیٹھے، حشر کے میدان میں سارے کافر، سارے فاسق، تمام اولاد آدم جمع ہوگی۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکم کس کا چل رہا ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس واحد رب کا حکم چل رہا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا حشر کے میدان میں اس کی عظمت کا اور ہیبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ فرشتے صف در صف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے،
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل اور سارے فرشتے خاموش کھڑے ہوں گے، صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ زبان کھول سکے، ہاں جسے رب اذن دے گا، جسے رب اجازت دے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن له الرحمن، جسے رحمان اذن دے گا وہ کلام کرے گا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن، وہ عدل کا دن، جب ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ اللہ کو عدل پسند ہے، اور ایک دن آ رہا ہے، یہ دن رات کا قافلہ، دن رات کا سفر طے کر کے انسانی قافلہ اسی دن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس دن ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، اور جو مالک ہے اس دن کا، اس کی ناراضگی سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہا درجے کی عاجزی، جس سے زیادہ عاجزی نہ ہو سکے، انتہا جتنی عاجزی ہو سکتی ہے، جتنی انکساری ہو سکتی ہے، انتہا درجے کی عاجزی۔ اور اصطلاح میں عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو الہ سمجھ کر اس کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ کسی کو خدا مان کر، کسی کو واجب الوجود مان کر اس کی تعظیم کرنا، ادب کرنا، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر کسی کو الہ نہیں مانا، خدا نہیں مانا، خدا کی مخلوق مانا ہے، پھر اس کا ادب کیا ہے، تو یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ادب عبادت بن جاتا ہے اگر جس کا ادب کر رہے ہیں اسے آپ خدا مانتے ہیں، اور اگر خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا بندہ یا خدا کی مخلوق سمجھ کے ادب کر رہے ہیں، تو پھر یہ تعظیم ہے، یہ عبادت۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جبریل امین آئے انسانی شکل میں، انہوں نے حضور سے چند سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے جواب دیے۔ اس کو حدیث احسان کہتے ہیں، مسلم شریف میں ہے۔ پر جبریل امین حضور کے سامنے بیٹھے کس طرح تھے؟ دو زانوں، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، آخری قعدہ جب نماز میں کرتے ہیں اور التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں الی آخرہ، تو جیسے آپ التحیات پڑھنے وقت بیٹھتے ہیں، اس طرح جبریل امین حضور کے سامنے بیٹھے تھے، دو زانوں بیٹھے تھے۔ تو کیا یہ عبادت ہو گئی تھی؟ کیونکہ جبریل حضور کو خدا سمجھ کے اس طرح نہیں بیٹھے، بلکہ حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے۔ تو اگر کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے وہ عبادت ہے، خدا نہ سمجھا جائے، اللہ کا رسول یا اللہ کا ولی یا اپنے والدین یا اپنا مرشد سمجھ کے یا بڑا سمجھ کے کہ سفید داڑھی والا ہے، اس کا ادب کیا جائے، استاد سمجھ کے ادب کیا جائے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ ادب ہے۔ اگر کسی کو خدا سمجھ کے تعظیم کی جائے گی کہ یہ واجب الوجود ہے، صرف یہ عبادت کے لائق، پھر یہ ادب عبادت بن جائے گا۔ ہم بھی اتحیات بیٹھتے ہیں، اتحیات بیٹھنا، یہ قعدہ کرنا، اتحیات پڑھنا، یہ نماز کا حصہ ہے، لیکن جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور کے سامنے اس انداز میں بیٹھے تھے، لیکن
شرک نہیں ہے. کیوں؟ وہ حضور کو رسول سمجھ کے ادب کر رہے ہیں. تو تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے. آج بعض لوگ تعظیم کو عبادت کہہ دیتے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. حقیقی طور پہ مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ مدد نہ کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کو مستعان حقیقی مانتے ہوئے کسی کو سبب سمجھ کے مدد مانگی جائے تو یہ شرک نہیں ہے. ایاک نستعین میں آپ کو استثناء کرنا ہوگا، ورنہ آپ ایاک نستعین کا معنی اگر یہ کریں کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی قسم کی مدد آپ مخلوق سے مانگنے کو جائز نہ سمجھیں تو پھر کسی سے قرض مانگنا بھی شرک ہوگا، کسی سے مدد مانگنا بھی شرک ہوگا، یہ مالی مدد. کسی سے مسئلہ پوچھنا بھی شرک ہو جائے گا کہ علمی مدد ہے. پھر تو وکیل کرنا بھی شرک ہو جائے گا، یہ عقلی مدد ہے. تو جس طرح کسی سے عقلی مدد، علمی مدد، مالی مدد یا جسمانی مدد مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی سے روحانی مدد بھی مانگی جا سکتی ہے. اولیاء کرام کو ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے ان سے روحانی مدد مانگتے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے جنات کو حکم دیا فلاں ڈیوٹی دو، وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا تھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے، تو پہلے یہ فرید کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا، لیکن وقت کتنا لگے گا؟ اس نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے، میں پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا کوئی اور ہے جو جلدی لائے؟ تو آصب بن برخیہ نے کہا میں لاؤں گا. اب وہ لے کے آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا بھی تخت لے کے آؤ. یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تخت بھیج دے. انہوں نے دعا مانگی ہے؟ نہیں. انہوں نے تو اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک درباری سے کہا تخت لے کے. تو اس لیے جسمانی مدد، علمی مدد، عقلی مدد، مالی مدد یہ مانگنا جائز ہے، تو کسی سے روحانی مدد مانگنا بھی جائز ہے. ہم کسی کو وسیلہ سمجھ کے مدد مانگے تو حقیقت میں ہم اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. حدیث پاک ہے المصنف میں، امام بخاری و مسلم کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی. حضرت بلال بن حارث مزنی وہ آئے حضور کے روزے پہ، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. علامہ البانی نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت بلال بن حارث موزنی عرض کرتے ہیں استسقِ لِأُمَّتِکَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو رب سے پانی لے کے دیں. استسقِ لِأُمَّتِکَ یا رسول اللہ، حضور کے روزے پہ بیٹھ کر، روزہ پاک پہ حاضری دے کے ایک صحابی حضور سے مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ پانی لے کر دیں. استغاثہ کر کے گھر چلے گئے. رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی. میرے آقا کریم نے فرمایا اے بلال بن حارث مزنی، کل صبح اٹھ کے فاروق اعظم کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا عمر تیاری کر لو بارش آ رہی ہے. صبح حضرت بلال بن حارث موزنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہیں خواب سنایا تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب ہی ہے، نہیں، انہوں نے فرمایا تیاری کر لو، یعنی بارش سے پہلے کچھ چیزیں سمیٹنے والی ہوتی ہیں، اٹھا لو، فلاں جگہ رکھ لو. حضور نے بشارت دے دی ہے آج بارش ہو جائے گی. انہیں کس قدر اس بات پر ایمان اور ایقان حاصل تھا. تو بعد از وصال مدد مانگنا یہ بھی جائز ہے. وہ اپنی روح سے مدد فرماتے ہیں، بلکہ ولی دنیا میں ہو پھر بھی وہ شان ولایت اور روحانی مدد کر سکتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کی ولایت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے.
روحانیت میں طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں قبر ابی حنیفہ تریاکن لاجابت الدعا، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے بڑا ہی تریاک ہے۔ یعنی میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ، میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گئے امام بخاری کی قبر پہ، اور اس بات کو اہل حدیثوں کے شارح بخاری مولوی وحید الزمان نے لکھا ہے بخاری شریف کے مقدمہ میں، جو اس نے شرح لکھی ہے اس کے مقدمہ میں اس نے بیان کیا ہے مولوی وحید الزمان نے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ گئے امام بخاری کے مزار پہ، امام بخاری کی قبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دعا مانگی، بھیگتے ہوئے گھر واپس آئے۔ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں کیا شان رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم و یحبونہ، تو جب محب اپنے محبوب سے کچھ مانگتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام بخاری کی قبر پہ جا کے لوگوں نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کا حکم لے کے اجمیر شریف جا رہے تھے، راستے میں لاہور ٹھہرے اور داتا صاحب کے قدموں میں چلہ کیا۔ وہ چلہ گاہ آج بھی محفوظ ہے، مزار شریف کے کس طرف ہے؟ پیروں کی طرف ہے۔ جب چلہ گاہ سے آپ اٹھے تو یہ پڑھتے ہوئے اٹھے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ گنج بخشے فیض عالم، یہ خزانے لٹانے والے، یہ جہان کو فیض عطا کرنے والے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ وہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ کوئی سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ہو یا انتہائی منزلوں میں ہو، جو بھی یہاں آئے گا خالی نہیں جائے گا، فیض لے کے ہی جائے گا۔ ناکساں را پیر کامل، ناقصوں کے لیے یہ کامل پیر ہیں، اور جو پہلے ہی کامل ہیں وہ ان کی بارگاہ میں آئیں تو یہ کاملوں کو اگلی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ کاملوں کی آگے رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے حضرات القدس، بڑے صاحب کشف تھے اور بہت سارے اہل اللہ کے مزارات پہ انہوں نے حاضری دی۔ وہ فرماتے ہیں میں حضرت بو علی کلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا تو انہوں نے میرے دل میں نسبت محبوبیت کا فیض رکھا۔ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے نسبت حبی کا فیض عطا کیا۔ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا۔ اب جس مزار پہ وہ حاضر ہوئے اس مزار کی کیفیت کو انہوں نے حضرات القدس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں میں اجمیر شریف گیا، حضرت خواجہ صاحب کے مزار کی طرف نگاہ کی، مجھے قبر نہیں نظر آئی، تخت پہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور آپ کے چہرے پہ حسن اتنا تھا کہ نظر آپ کے چہرے پہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اب اگر کوئی پیدائشی اندھا ہو اور کہ بھی قبروں پہ جانے سے کیا نظر آتا ہے، تو اگر کوئی پیدائشی اندھا ہے تو وہ یہ نہ کہ بھی سارے ہی اندھے ہیں، آنکھ والے بھی ہیں۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا کریم سواری پہ بیٹھے تھے، سواری دو قبروں کے پاس سے گزری، سواری اچھلی، اور میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ سواری کیوں اچھل رہی ہے؟ یا رسول اللہ کیوں اچھل رہی ہے؟ فرمایا میری سواری نے ان دو قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اس سواری نے چلے نہیں کیے، ریاضت نہیں کی، کعبے کے طواف نہیں کیے، ریاضتیں نہیں کی، مجاہدہ نہیں کیا، اس سواری کو کشف قبور کیسے ہو گیا ہے؟
بس ایک نسبت تھی کہ اس کی پشت پہ اللہ کا رسول بیٹھ گیا ہے. یہ ساری برکت حضور کی ہے. حضور سواری کی پشت پہ بیٹھے، جانور قبر کا عذاب دیکھ رہا ہے کہ قبریں محض مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، یا ان میں عذاب ہو رہا ہے یا ثواب پہنچ رہا ہے، یا جنت کے باغ ہیں یا دوزخ کا گڑھا ہے. عذاب کس نے دیکھا؟ سواری نے. سواری کی نظر اتنی ہے تو سوار کی نظر کتنی ہوگی. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ قبریں محض مٹی کی ڈھیریاں ہیں، یہ اپنی اپنی نظر کا کمال ہے. جس سواری کی پشت پہ حضور بیٹھے ہیں وہ تو قبر میں دیکھ رہی ہے، تو جس ولی کے دل میں حضور کا ڈیرا ہے، جو حضور کی اتباع میں سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اگر اسے اللہ کشف قبور عطا کر دے تو اس میں حیرت والی بات کیا ہے؟ اس میں انکار والی بات کیا ہے؟ بڑے بڑے صاحب نظر دنیا میں گزرے ہیں، پر یاد رکھیں یہ ساری برکت حضور کی ہے. یہ ساری برکت. میں صرف اگر اسے ایک جملے پہ گفتگو کروں نا تو کئی جمعۃ المبارک کے اجتماع درکار ہیں. یہ ساری برکت میرے ساتھ مل کے اگر آپ کاش دل کی گہرائیوں سے کوئی اس بات کو محسوس کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ساری برکت، یہ ساری برکت. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ ساری برکت، یہ ساری برکت. علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتے ہیں میری تو نبض بھی محمد 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 کا وظیفہ کر رہی ہے. یہ ساری برکت، یہ ساری برکت. داتا صاحب کا مزار ہو یا خواجہ صاحب کا مزار ہو، سرہند شریف ہو یا بغداد شریف ہو، پاک پتن شریف ہو یا اجمیر شریف ہو، دنیا میں جہاں بھی آل اللہ کے آستانے آباد ہیں، یہ ساری برکت رسول اللہ کی. ہماری زندگی کا ایک ایک سانس گزر رہا ہے، یہ ساری برکت حضور کی ہے. اور زندگی کے ان مسائل میں، گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں، زندگی کی ان الجھنوں میں، ان پریشانیوں میں، اس قدر دنیا کے بگڑے ہوئے حالات میں بھی ہم جیسے گناہگار غلام بھی عزت و وقار سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ساری برکت. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اگر یہ بات دلوں تک پہنچ جائے زندگی آسان ہو جائے گی. کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میرے یا آپ کے اندر، ہمارے اندر کوئی کمال ہے. نہیں، یہ محبوب کی نسبت کی برکت ہے کہ اللہ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی بخشش کی چادر ڈال دیتا ہے، رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے. اس لیے حضور کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے درود شریف سب سے بڑا وظیفہ ہے. یا برکت النبی تعالی ولا ترتحلی. درود شریف پڑھنے والا جب درود شریف پڑھتا ہے، حضور کی برکتیں اس کی طرف، حضور کی برکتیں اس کے دل تک پہنچتی ہیں. حضور کا نام ہی برکتوں والا ہے. حضرت خواجہ بدر الدین سرندی فرماتے ہیں، جب میں اجمیر شریف گیا دیکھا خواجہ صاحب آپ کی قبر نہیں بلکہ تخت پہ بیٹھے ہوئے مجھے نظر آئے، اور چہرے پہ ایسا نور تھا کہ نظر نہیں ٹکتی تھی. تو
تو وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل کو نظر ملی ہے، یہ حضور کی برکت ہے۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرندی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی کامل ولی کے مزار پہ حاضری دیتا ہے، اسے محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، وہ خالی نہیں آتا۔ بعض ایسے ہیں جس کو کسی کو محسوس ہو جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کو محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس ہوگا جب روح جسم سے نکلے گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ اہل اللہ کے پاس حاضری دینے کی برکتیں کیا ہیں۔ اس دنیا میں اتنا ہی کافی ہے کہ جو اہل نظر ہیں انہوں نے لکھا اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری سے کچھ نہ کچھ تحفہ وہ دل میں رکھ دیتے ہیں، اپنی توجہ سے ہماری روح میں کچھ نہ کچھ تحفہ وہ رکھ دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیے، اور یہ نظر جو ہے یہ اسی انعام میں سے ایک انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں پر غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں بلکہ انعام یافتہ ہیں۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور چند ایک تفسیری نکات میں نے بیان کیے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر سورۃ فاتحہ کے ترجمے پر اور اس کی تشریحات پر توجہ ہوگی تو نماز میں خضوع و خشوع حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خضوع و خشوع والی نمازیں عطا فرمائے۔